السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئی این کیو۔ تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ ہے کہ جیو نیوز کے جو مشہور اینکر پرسن اور صحافی حامد میر ہیں، انہوں نے جو اساتذہ کے حوالے سے تجزیہ کیا ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ سڑکوں پر آئے اور پھر پولیس نے جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور جو ریاستی دہشت گردی ہوئی اس حوالے سے، اور سکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو انہوں نے سیر حاصل بحث کی، اور اس میں پروگرام میں جو شامل لوگ تھے جو ان کے حوالے سے جو تجزیہ پیش کیا، اگر انہوں نے جو تجزیہ کیا تو اس سے بخوبی کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو ساری صورتحال جو ہے اس سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے گی۔ اس چینل کے اوپر ہمیشہ کی طرح پنجاب گورنمنٹ امپلائز سے ریلیٹڈ، ٹیچر سے ریلیٹڈ، پینشن اور سیلری سے ریلیٹڈ، پریس کانفرنس اور نیوز اور بریکنگ نیوز آتی رہتی ہیں، اور نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ۔ تو حامد میر جو ہیں وہ اس کا خوب تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو شامل اس کے ساتھ لوگ ہیں شامل گفتگو، تو ان کی تجزیہ سن کر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور اساتذہ کے خلاف جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ریاستی دہشت گردی کی ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ اساتذہ جو کہ قوم کے محسن ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا جو ہے انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ تو اب سنیے اس کی تفصیل اور تبصرہ کہ حامد میر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جیو نیوز کے مشہور اینکر پرسن جو ہیں۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ، وہ سڑکوں پہ نظر آ رہے تھے، اور پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ اس کے بعد میں تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جو استاد ہے وہ آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اساتذہ کو نہیں مارا پولیس نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ان اسٹوڈنٹس کو بھی خوب مارا گیا، اور اتنی وحشیانہ انداز میں پولیس نے یہ لاٹھی چارج کیا اور مار دھاڑ کی کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ پولیس جو ہے یہ کوئی مجرموں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے یا اساتذہ کرام کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، ان کو اس طرح پکڑ کے مارا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیچرز ہیں یہ دراصل سڑکوں پہ کیوں ہیں۔ ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم جتنے سکول پرائیویٹ سیکٹر کو دے سکیں وہ دیں گے ہم رن کرنے کے لیے، اور دوسرا بیسک ایس او پیز کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کچھ سٹینڈرڈ چلیں، کچھ نہیں تو 10-20% بہتر ہو جائے۔ تو اب یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سکولوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو ٹیچرز کا احتجاج یہ ہے کہ آپ سکولوں کو پرائیویٹائز نہ کریں، اس سے ایک تو ان کی جو پینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پہ فیس کم ہوتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں فیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا کام کر رہی ہے نگران حکومت جو کہ شاید نگران حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ نگران حکومت نے صرف الیکشن کروانا ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ تو یہ اس پہ آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ بھی جو ہے وہ سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں سے تو نہیں پڑھے ہوئے، تو اگر آپ کو موقع نہ ملتا تو کیا آپ کے ماں باپ آپ کی فیس افورڈ کر سکتے؟ پہلی بات تو ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلم ظفر صاحب ایک پاکستان کے بہت بڑے قانون دان تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، چاہے میں کہتا ہوں غلط احتجاج کیوں نہ ہو، ہاں انلیس کہ وہ اگر احتجاج کریں وہ وائلنس کریں تو وائلنس کے لیے بعض اوقات اسٹیٹ کو روکنا پڑتا ہے۔ ہم نے خود سول سروس میں دیکھا ہے، لیکن شکر ہے کہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں ایک ہی دفعہ لاٹھی چارج کروایا تھا جب ہم پہ حملہ ہوا تھا۔ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اساتذہ کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم کا نظام بہت کمزور ہے۔ میں اس سکول میں پڑھا ہوں جس میں ٹاٹ خود لے جاتا تھا، ٹاٹ نہیں تھے، اور میں 9ویں-10ویں میں سکول نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ ٹٹیرین ہیں؟ میں ٹٹیرین نہیں ہوں، اچھا، ٹاٹ نہیں تھا۔ میں اپنے بیگ میں اپنی بوری لے کے جاتا تھا۔ اچھا، بوری لے کے جاتے تھے؟ میں اسکول کی صفائی پہلے کرتا تھا، اچھا، خود کھڑے ہو کر، اور پھر اس کو ہم پانی ڈالتے تھے، پھر وہ خشک ہوتا تھا، اپنے بیگ سے میں بوری نگاہ کے بیٹھتا تھا پہلے 5 سال۔ چھٹی میں ہمیں وہ ٹاٹ جو ہے آئین کا آرٹیکل 25A ہم نے ڈالا آرٹیکل تاکہ تعلیم دی جائے۔ میں آج بھی اپنی پارٹی سے کہتا ہوں 25A یہ کہتا ہے کہ 16 سال کی عمر کا جو ہر پاکستانی بچہ تعلیم ہے فری ہوگی، اس کو تعلیم یہ اب دلانا آیا ہے، ریاست کا فرض ہے۔ یہ اب آیا تو ہے۔ یہ جو اب نجکاری ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اسکولوں کی، کیا یہ 25A کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر بچے کو تعلیم 16 سال تک دے، اور اسلام آباد میں یہ قانون بنا ہے،
اور مجھے فخر حاصل ہے کہ یہ ڈرافٹ میں نے کیا تھا، اگرچہ بطور کنسلٹنٹ کیا تھا یونیسیف کی طرف سے، لیکن یہ یہاں لاگو ہے اور شاید میرا خیال میں کہیں نہیں ہے۔ میں اپنی پارٹی سے بھی گزارش کرتا ہوں، تمام سے بھی، کائرہ صاحب بہت، میں آپ کو پتہ ہے بہت قابل احترام انسان ہے، یہ نوجوان بھی ہمارا بھائی بہت قابل آدمی ہے، ہمیں اپنی پارٹیوں سے کہنا چاہیے، میں تو اپنی پارٹی سے کہنے لگا ہوں کہ اب ہمیں کچھ عرصے کے لیے نا ہیلتھ پہ، پہلے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ اور انصاف پہ تمام پیسہ لگانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بڑی بات سن لیں، میں ملتان میں میئر تھا، مجھے ایک گرلز کالج نے بلایا، آپ یقین کریں مجھے پرنسپل کا فون آیا میر صاحب کہ آپ 11 بجے سے پہلے آئیں، میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آئیں گے تو بتاؤں گی۔ میں وہاں گیا، ملتان کی گرمی میں 48 ٹمپریچر میں وہ لڑکیاں دیوار کے سائے میں بیٹھتی تھیں جو BA کی اسٹوڈنٹ تھیں، اور میں شاید زندگی میں اوور ویلم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ میں اس دن میری آنکھوں میں آنسو ہو گیا کہ میرے ملک میں، میری ملک کی بچیاں بیچاریاں جلدی مجھے بلا رہی ہیں کہ وہ چھٹی کرنی ہے انہوں نے، اور دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، ملتان میں۔ جی اچھا، یہ ذرا بریفلی بتائیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، یہ آئین کے مطابق درست ہے؟ نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ پالیسی ڈیسیجن لے سکتے، یہ ان کو منتخب نمائندوں کو کرنے چاہیے، بٹ میٹر بڑا سیریس ہے امیر صاحب۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس کے مارگریٹ تھیچر نے ایک مرتبہ کہا تھا اپنے ایک انٹرویو میں BBC پینوراما کو، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جب تک وہ تھی وزیر اعظم، انہوں نے کہا تھا کہ 3 بندوں کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے اور ہم ان کا اتنا کیئر کرتے ہیں کہ کبھی انہوں نے اسٹرائک نہیں کیا، ٹیچر، ڈاکٹر اور کلرجی مین، پریسٹ۔ یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے، آپ نے اسکول کو بہت اچھے ماحول میں رکھنا ہے۔ ہمارے ملک امریکہ میں میں ٹیچر اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اکثر اوقات سے میں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری استطاعت نہیں رہی ان سے بات کرنے کی، تو اس لیے کرتے۔ ادروائز امریکہ میں گوگل آپ لے لیں، ہارٹ میل لے لیں، سارے لے لیں، یہ ہائی اسکول چلڈرن نے بنایا۔ اچھا کائرہ صاحب، تھیچر نے بچوں کے دودھ چھینے، اس کا نک نیم تھا تھیچر ملک سنیچر، اس نے بھی سکول پرائیویٹائز کر دیا۔ اچھا کائرہ صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے وہ بڑا اس پہ فخر کا اظہار کرتی ہے کہ ہم نے 1973 کا آئین بنایا اور 18ویں ترمیم بھی آپ ہی لے کے آئے، جس کے تحت جو تعلیم کا محکمہ ہے یہ صوبوں کو دیا گیا، لیکن کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پنجاب کے اسکولوں کو پرائیویٹائز کرے؟ دیکھیے امیر صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ پالیسی ایشو ہے۔ پاکستان میں، دنیا میں کی کامیابی کی دلیل صرف علم ہے، اس سے باقی چیزیں بھی الائڈ ہیں، لیکن علم بنیاد ہے۔ سو ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو سرکاری اداروں میں پڑھا رہے ہیں، اسکولوں میں، جو کالجز میں ایون، وہ آنے والے دور کے ساتھ کمپیٹیبل علم ہے یا نہیں ہے، اس دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، یہ ایک الگ بہت بڑے سوال ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس وقت آپ نے اسکولوں کے، کالجز کے بورڈ آف گورنرز بنا کے ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں دینے، ان کو پرائیویٹائز نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی نہیں، بلکہ اگر آپ گورنر، بورڈ آف گورنرز بنا کے ان کو آٹونومس باڈیز کے طور پہ یا کچھ کلسٹرز بنا کے آپ ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو میری صاحب ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی، جی، ملک کے ہر بچے کا حق تعلیم ہے، لیکن کیا آپ کے ریاست کے اندر سٹرکچر میں اتنے وسائل ہیں کہ آپ یہ کام کر سکیں؟ اگلے 10 سال میں کر پائیں گے؟ بس ہمارا اس وقت ہم نے صرف اس وقت ہمارا سوال ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، صرف پنجاب حکومت کا اختیار ہے، اس کا جواب آپ نے